سچویشن کے اندر فلسطین کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، جو صورتحال اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر بھارت بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب فلسطینی جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، کشمیریوں کو وہ ٹیررسٹ کہتا ہے۔ اپنی زمین کے لیے لڑنا، اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کرنا، مسجدوں میں جانا، یہ دنیا کے لیے ایسا لگ رہا ہے شاید ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل جس طرح سے معصوم فلسطینیوں کا قتل عام آج سے نہیں ایک طویل عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ سر میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنا کامنٹ دیجئے، اس کے بعد پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن اس بار منظم حملہ کیا گیا، اس حملے کو بیسکلی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی اس کو میں 3 زاویوں سے بیان کروں گا۔ جی سر۔ ایک اس کا خطے میں بدلتے جیو پولیٹیکل صورتحال کو میں آخر میں لے کے آؤں گا۔ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ بھارت اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے پیلسٹینین کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے نہ صرف سپورٹ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر ہے۔ ان کا اشارہ چند ممالک پر ہے خطے کے، ظاہر ہے ایران کے ہمیشہ نشانے پر رہا ہے اس معاملے میں۔ تو وہ یہ ان 2 چیزوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر بات بنتی ہے کہ ٹیررسٹ گرداننا ان کو انٹرنیشنل قانون کہاں ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ پیلسٹینین کو دیکھیں، ابھی بات کر رہے تھے ہمارے فلسطین کے دوست، ہمارے بھائی، اور ان سے ظاہر ہے ہماری پورے پاکستانیوں کی دلی ہمدردی بھی ہے، اور پاکستانیوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ بالکل دھڑکتے بھی ہیں ہمیشہ سے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو ظاہر ہے ہی ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل قانون کے مطابق دیکھا جائے تو چاہے وہ پارٹیشن جب سے فلسطین کا ہوا ہے، پیلسٹائن کا ہوا ہے، جو کہ سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 181 کے تحت 47 میں، اس وقت سے دیکھا جائے تو اب تک، اور پھر سب سے بڑی ظلم اور اس کی تعدی کی بات یہ ہے، ظلم و ستم کی بات یہ ہے کہ ریزولوشن نمبر 242 جو کہ 1967 میں ہوا، جس میں کہا کہ تمام فورسز وڈرا کرو جو آپ نے قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے نہ صرف سیٹلمنٹ ہے اس کو بھی آپ ختم کیا جائے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہے ریزولوشن 2334 کا، جو 2016 میں کہ ساری سیٹلمنٹ جو پیلسٹینین ٹیریٹری پر ہے وہ وائلیشن انٹرنیشنل لا کا، یہ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے، یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل لا کا وہ وائلیشن ہے، اور اس کی سیٹلمنٹ کو فوراً ختم کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 48 اس کی بھی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 49 کی، اور آرٹیکل 49 کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکوپائڈ ٹیریٹری میں اگر سیٹلمنٹ باہر سے لوگوں کو بسانا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیموگرافی کو چینج کرتے ہیں۔ اور میں اب اس کے بعد آ جاؤں گا کہ ہم اس وقت خطے میں ایک سب سے بڑا جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے وہ OIC کا ہے۔ یہ OIC کی جو ابتدائی طور پر OIC کا اس کا کام یہی ہے، اس کا پہلا آرٹیکل کا 8واں جز ہے، اس میں بڑی کلیئرلی فلسطینیوں کے لیے پوری کی پوری OIC ممالک یعنی مسلم امہ کا یہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس اسٹرگل میں فلسطینیوں کو سپورٹ کریں گے، اور جو کہ فورن آکوپیشن کی جو ان کی جگہ ہے اس کی خالی کرانے میں، ان کی ساورن اسٹیٹ کو بنانے میں آپ مدد کریں گے، اور القدس الشرف کو جو ہے آپ اسے آزادی دلوائیں گے۔ یہ آرٹیکل OIC کا چارٹر کا آرٹیکل 8 ہے، اور اس کے تحت آپ دیکھیں کہ انہیں اس سے بڑا اور کیا کاز ہو سکتا ہے OIC ممبرز کا۔ سر اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں، ماری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی دیر سے ویٹ کریے۔ سر میں اس حملے کے حوالے سے پریسائزلی ان سے پوچھنا چاہوں گا، ماری صاحب